السلام علیکم دوستو، آج میں آپ کے لیے لے کے آئی ہوں ایک سچی اور خوفناک کہانی جس کا عنوان ہے جنوں کا بسیرا۔ میرے دادا نے اپنی ساری جمع پونجی بیچ کر ایک مضافاتی علاقہ جو شہر سے ہٹ کر تھا ایک بڑا سا گھر خریدا۔ گھر بہت بڑا اور اچھی حالت میں تھا اور جو کچھ ٹوٹ پھوٹ بھی تھی تو وہ بھی مرمت کروا دی گئی تھی۔ ہمارے گھر کے چاروں طرف باغ تھے، پیچھے پھلوں کے درخت اور آگے پھولوں کے۔ میرے دادا کے 3 بچے تھے، 2 بیٹے اور 1 بیٹی۔ بیٹی شادی ہو کے بیرون ملک چلی گئی تھی۔ دادا نے میرے ابا کی شادی اپنی بہن کی بیٹی سے کی تھی۔ میری امی بہت محبت کرنے والی اور سگھڑ تھیں۔ انہوں نے دادا کے بڑے سے گھر کو چمکا دیا تھا۔ دادا دادی اپنی بہو سے بہت خوش تھے۔ میرے بابا کی تو امی پسند ہی تھیں۔ جب بڑے بھیا کی پیدائش ہوئی تو گھر میں بہت خوشیاں منائی گئیں۔ پھر میں اور میرے بعد ایک اور بھائی ہوا۔ امی اللہ کا شکر ادا کرتے نہیں تھکتی تھیں۔ جب میں 3-4 سال کی ہوئی، ہماری اماں آیا جنہوں نے ہمیں پالا تھا، وہ مجھے ایک شام گھر کے بیک سائڈ پہ لے گئیں اور میں وہاں پڑا جھولا جھولنے لگی اور اماں آیا آرام سے بیٹھ جاتی۔ ایک دن میں جھولے میں بیٹھی تھی کہ مجھے آم کے درخت کے گرد کچھ بچے نظر آئے جو بہت خوبصورت تھے۔ میں جھولے سے اتر کے ان کے پاس چلی گئی۔ بچے بھی مجھے دیکھ کے خوش ہو گئے۔ میں ان کے ساتھ کھیلنے لگی۔ ابھی کچھ ہی دیر گزری تھی کہ اماں آیا میرا ہاتھ پکڑ کے بولیں، چلو بٹیا مغرب ہونے والی ہے۔ میں نے اپنی توتلی زبان میں کہا، اماں مجھے ابھی اور کھیلنا ہے۔ اماں نے کچھ نہیں سنا اور میرا ہاتھ پکڑ کے اندر لے آئی۔ میں روتی ہوئی اندر آئی تو امی نے پوچھا، کیا ہوا اسے؟ اماں بولیں، اور کھیلنے کی ضد کر رہی ہے۔ امی مجھے اپنے کمرے میں لے آئیں اور بولیں، بیٹا ضد نہیں کرتے، کل پھر چلے جانا۔ دوسرے دن اماں مجھے پھر وہاں لے گئیں۔ بچے میرا انتظار کر رہے تھے، مجھے دیکھ کر خوش ہو گئے۔ میں ان کے ساتھ بھاگم دوڑی کھیلنے لگی۔ اماں نے مجھے حیرت سے دیکھا اور کہا، میں کس کے ساتھ کھیل رہی ہوں؟ مگر انہیں کوئی نظر نہیں آیا۔ بولی، اے بیٹیا کس کے ساتھ کھیل رہی ہو؟ میں توتلی زبان میں بولی، دوستوں کے ساتھ۔ اماں بولیں، کہاں ہیں تمہارے دوست؟ میں نے آم کے درخت کی طرف اشارہ کیا۔ یہ اماں اپنی آنکھیں ملتی ہوئی بولی، مجھے کیوں نظر نہیں آ رہے؟ اماں نے مجھے گود میں اٹھایا۔ میں پھر رونے لگی۔ اماں نے میری بات امی کو بتائی۔ امی سنجیدگی سے بولیں، وہ تو بچی ہے، آپ کیوں اہم کرتی ہیں؟ میں روز گارڈن میں کھیلنے جاتی اور واپسی میں ہمیشہ روتی ہوئی آتی۔ اب میں 5 سال کی ہو گئی تھی۔ اب میں کلیئر بات کرنے لگی تھی۔ میں اکثر آیا اماں سے اپنے دوستوں کی باتیں کرتی تو وہ سمجھتی کہ میں اپنے اسکول کی بات کر رہی ہوں۔ ہمارے چاچا کی شادی تھی، ہمیں بارات لے کے دوسرے شہر جانا تھا۔ لازمی بات ہے ہم اس دن تو واپس نہیں آ سکتے تھے۔ لڑکی والوں کے گھر ہمارا قیام 3 دن کا تھا۔ ہم سب ٹرین میں جا رہے تھے۔ جیسی ہی شام ہوئی، میرے اپنے دوستوں کے ساتھ کھیلنے کا ٹائم ہوا، میں بے چین ہونے لگی۔ امی نے میری بے چینی محسوس کر کے کہا، کیا ہوا؟ امی میرے دوست مجھے بلا رہے ہیں۔ امی پریشان ہو گئے، کون سے دوست؟ وہی جن کے ساتھ میں کھیلتی ہوں۔ میں بولی، مگر امی تمہیں کیسے پتہ چلا وہ تمہیں بلا رہے ہیں؟ میں بولی، وہ ٹرین کے ساتھ بھاگ رہے ہیں۔ امی حیرت سے، کیا کہا؟ وہ مجھے دکھاؤ۔ میں ٹرین کی کھڑکی کی طرف اشارہ کرتی ہوئی بولی۔ میرے اشارے کی طرف دیکھ کر امی بولی، مجھے تو نظر نہیں آ رہے۔ مجھے غصہ آ گیا، آپ کو کیوں نظر نہیں آتے؟ امی اچھا ٹھیک ہے۔ امی میرا غصہ کم کرنے پر بولیں، میں مستقل باہر دیکھ رہی تھی، کبھی کبھی تو ہاتھ بھی ہلا دیتی تھی۔ میری اس حرکت پہ امی دوسروں کے سامنے کچھ شرمندہ ہو رہی تھی۔ دادی نے امی کی پریشانی دیکھ کر مجھے اپنے پاس بٹھا لیا اور مجھ پر پڑھ کر دم کرنے لگیں۔ دادی کے دم سے مجھے سکون سے نیند آ گئی اور میں صبح تک سوتی رہی۔ جب میری آنکھ کھلی تو زیادہ تر لوگ سوئے ہوئے تھے۔ میں چپکے سے اٹھ کے دروازے کی طرف بڑھی تاکہ ان کے پاس چلی جاؤں جو میرے ساتھ ٹرین کے ساتھ چل رہے تھے۔ ابھی میں دروازے کے پاس ہی پہنچی تھی کہ ابو نے مجھے پیچھے سے پکڑ لیا۔ بیٹی کہاں جا رہی ہو؟ میں چونک کے ابو کی طرف پلٹی۔ ابو نے مجھے گود میں لے لیا اور امی کے پاس جا کے بولے، بیگم تم اس کا خیال رکھو، یہ باہر کی طرف جا رہی تھی۔ امی اپنا دل تھام کے رہ گئیں۔ پھر خیر ہم چاچو کی
ससुराल पहुँचे, उन्होंने हमारा बहुत अच्छा ख्याल इस्तकबाल किया और हमें सजे सजाए कमरों में ठहराया। वहाँ मुझे मेरे दोस्त मिल गए, मैं खुश हो गई, उनके साथ खेलने लगी। अम्मी अब्बू मुझे खुश देख के मुतमईन हो गए। खैर खैरियत से शादी हुई, हम अपने शहर लौटे और मैं फिर अपने दोस्तों के साथ मगन रहने लगी। मगर अब अम्मी ने मुझ पर नज़र रखने लगी थी। फिर अम्मी ने दादी से बात की। दादी बोली, बेटी ज़रा शादी के हंगामे ख़त्म हो जाएं तो हम फिर पीर साहब के पास चलेंगे। अम्मी अब ज़्यादातर मेरे साथ रहती थीं। खैर शादी ख़त्म हुई, दादी और अम्मी मुझे पीर साहब के पास ले गईं। पीर साहब मुझे देख के बोले, क्या हुआ है इस बच्ची को? फिर अपने पास बिठा के बोले, बेटी क्या हुआ है? मैं खामोशी से बैठी उनका मुंह तक रही थी। फिर पीर साहब ने कुछ अमल करने लगे। फिर बोले दादी से, बेगम नसीर आपके घर में कुछ असरात हैं जिसके ज़ेर असर ये बच्ची है। अभी तो वो असरात इसको कुछ नहीं कह रहे, मगर जब इसे हटाने की कोशिश करेंगे तो फिर ये बच्ची को परेशान करेंगे, इसलिए हमें बहुत सोच समझ के कदम उठाना पड़ेगा। दादी बोली, फिर हम क्या करें? पीर साहब बोले, मैं नरमी से इन्हें समझाने की कोशिश करता हूँ। पीर साहब नरमी से इनसे बात की, मगर वो नहीं माने। दूसरे दिन पीर साहब बोले, आप कल लेके आइएगा। दादी और अम्मी मुझे घर लेकर आ गईं। रात इन जिन्नाती बच्चों ने मुझे ख्वाब में आके बहुत डराया। दूसरे दिन मुझे पीर साहब के आस्थाने पे ले गए। पीर साहब मेरी तरफ देख के बोले, देखो मैंने तुम्हें बहुत नरमी से समझाने की कोशिश की है, इस बच्ची का पीछा छोड़ दो, मगर तुम लोग नहीं मान रहे हो तो मुझे अब सख्ती करनी पड़ेगी। फिर पीर साहब ने मेरी उंगली पकड़ के पढ़ना शुरू किया। मैं गैर इंसानी आवाज़ में चीखती रही, छोड़ दे, मुझे छोड़ दे, मगर पीर साहब की पढ़ाई जारी रही। जब बहुत देर चीख कर मैं नींद बेहोश हो गई तो पीर साहब बोले, छोड़ जा इस बच्ची को वरना मैं तुम्हें जला दूंगा। फिर वो मेरे अंदर से हिवलों की शक्ल में निकलने लगे। मैं बेसुध हो गई। फिर पीर साहब ने मुझे पानी पिलाया तो मैं ठीक हुई। बकौल अम्मी के 6 महीने मेरा इलाज पीर साहब के पास चला, जब जाके मैं बिल्कुल ठीक हुई। अब मैं 18 साल की हो चुकी हूँ और अब मैं बिल्कुल नॉर्मल हूँ, मगर अभी भी मुझे अपने बचपन के दोस्त बहुत याद आते हैं। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। आपकी दुआओं की तलबगार।